کیا آپ جانتی ہے قبر صغیر میں اسلام کا پرچم سب سے پہلا کس نے بلند کیا؟ یہ کہانی ہے ایک نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کی۔ 695 عیسوی میں پیدا ہونے والے محمد بن قاسم نے صرف 17 سال کی عمر میں وہ کارنامہ سر انجام دیا جو بڑے بڑے جرنیل نہ کر سکے۔ محمد بن قاسم کی تعلق بنو ثقیف کی قبیلے سے تھا اور حجاج بن یوسف کی بھتیجے تھے۔ انہوں نے انہیں سندھ کی مہم پر روانہ کیا۔ اس مہم کا وجہ کیا تھا؟ سندھ کے حکمران راجہ داہر نے عرب کی تاجروں پر ہونے والی ناانصافی پر کوئی اقدام نہیں کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ایک نیا رخ لیا۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے قلعے دیبل پر حملہ کیا، لیکن قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ عام ہتھیاروں سے توڑنا ناممکن تھا، جس کی وجہ سے کئی مہینوں تک محاصرہ جاری رہا۔ لیکن قلعے کی دیواریں نہیں ٹوٹی، اس لیے بغداد سے ایک بڑی منجنیق منگوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن محمد بن قاسم کے سامنے ایک مسئلہ آ گیا جس نے پوری مہم کو خطرے میں ڈالا۔ منجنیقوں کو بغداد سے بحری جہازوں میں بھیجا گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ منجنیق اتنی بڑی اور بھاری تھی کہ اس لیے ایک جہاز میں نہیں لایا جاتا تھا، اس لیے حصوں میں بھیجا گیا۔ جب یہ حصے سندھ کی ساحل پر پہنچی تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اتنا پیچیدہ ہتھیاروں کو کیسے جوڑا جائے۔ محمد بن قاسم نے عرب اور فارس کے انجینئروں کو بلایا اور کئی دن تک کوشش کی۔ آخرکار ماہر کاریگروں نے اس منجنیقوں کو مکمل کیا۔ یہ منجنیق اتنی طاقتور تھی کہ 2000 بھاری وزن پتھر بھی پہن سکتی تھی۔ دیواروں پر ایک قدیم بت کا مندر تھا جس کو مقامی لوگ مقدس مانتے تھے۔ جب منجنیق نے پتھر پھینکی، سب سے پہلا وہ مندر ٹوٹ گیا۔ اس مندر کے ٹوٹنے کی وجہ سے محافظوں کی حوصلہ ٹوٹ گیا اور دیواریں گرنے لگے، اور محمد بن قاسم نے دیبل کی قلعہ فتح کیا۔ بن قاسم ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک عادل حکمران بھی تھے جنہوں نے مفتوحہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف کیا، امن قائم کیا، ان کی مذہب کا احترام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن قاسم کو فخر کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ افسوس ان کی کامیابیاں زیادہ دیر نہ رہ سکی اور سیاسی حالاتوں کی وجہ سے واپس بلا لیا گیا۔ محمد بن قاسم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عمر نہیں، کردار انسان کو عظیم بناتا ہے۔ اگر آپ کو بھی اس طرح تاریخ کی کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو